السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم روزانہ غسل کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کبھی ہم غسل اس صورت میں کرتے ہیں جبکہ غسل کرنا ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہو جاتا ہے، ہم کسی نہ کسی اعتبار سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت میں غسل ایسے وقت کیا جاتا ہے جبکہ ہم حقیقی اور حکمی اعتبار سے ناپاک تو نہیں ہوتے، بلکہ صرف ہمارے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں۔ بہرحال آپ جب بھی غسل کرنے کا ارادہ کریں تو سوال پیدا ہوگا کہ غسل کرنے کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہے، کن چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ ان تمام باتوں کا علم اگر ہمارے پاس ہو تو پھر انشاءاللہ ہمارا غسل ایک عبادت بھی بن جائے گا۔ غسل عبادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کے مطابق غسل کریں۔ سنت کے مطابق غسل کرنے کی جو اسٹارٹنگ ہوگی، جو شروعات ہوگی، وہ یہاں سے ہوگی کہ جب بھی آپ غسل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دل میں نیت کر لیں، غسل کرنے کی نیت کر لیں۔ اب غسل کرنے کی نیت کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے کوئی خاص الفاظ کے ساتھ دعا نہیں ہے، اور نہ ہی نیت کرنا زبان سے ضروری ہے۔ صرف دل میں آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا اس طرح کی نیت کر لے کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا اس طرح کی نیت کر لے کہ میں عبادت کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ جب نیت کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ اتنا کام مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں۔ جو کلائیاں ہوتی ہے، جو ہمارے پنجے ہوتے ہیں، ان کو آپ دھو لیجئے۔ جب 3 مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا تو پھر اس کے بعد چھوٹا اور بڑا استنجا کرنا ہے، چاہے آپ کی شرمگاہ پر ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ غسل کی سنتوں میں یہ ہے کہ آدمی استنجا کر لے۔ اگر آپ کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے استنجا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جہاں جہاں پر غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، منی کے قطرات لگے ہیں، خون وغیرہ کے دھبے لگے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دھو لینا ہے۔ لیکن اگر آپ ناپاک نہیں ہیں اور اگلی اور پچھلی شرمگاہ پر کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو اس صورت میں بھی بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ آپ استنجا کر لیں۔ اس کے بعد جسم کے جن جن حصوں پر ناپاکی لگی ہے ان ناپاکی والی جگہوں کو صاف کر لے۔ جہاں پر ناپاکی لگی ہے ان ناپاکی کو دور کر لے، اچھی طرح پاک ہو جائے۔ جب اتنے تمام کام مکمل ہو جائیں تو پھر آپ کو وضو کرنا ہے، اور ویسے ہی وضو کرنا ہے جس طرح کا وضو آپ نماز کے لیے کرتے ہو، اور وضو میں تمام سنتوں اور تمام مستحبات کی رعایت بھی آپ کو کرنی ہے۔ جب آپ وضو اچھی طرح مکمل کر لیں تو اس کے بعد غسل کی شروعات کیجیے۔ غسل آپ کو کرنا ہے اس طور پہ کہ پورے بدن پر اچھی طرح 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ اتنا پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی بھی عضو سوکھا نہ رہے، یہاں تک کہ بال کے برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ جسم پر پانی ڈالنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، اس کے بعد دائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور بائیں کندھے کے اوپر بھی 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ اس طرح جب آپ اپنے جسم پر مکمل طور پر 3 مرتبہ پانی بہا دیں اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارے جسم کا بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا نہیں رہا ہے تو پھر مطمئن ہو جائے، آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص جنوبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے۔ کوئی عورت ہے جس کا حیض اور نفاس کا خون ختم ہو چکا ہے، وہ پاک ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں جو غسل کیا جاتا ہے اس غسل کے لیے کل 3 فرائض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ 1 مرتبہ آپ کو اچھی طرح کلی کرنا ہے، منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے اور غرارہ کرنا ہے اگر آپ کو روزہ نہ ہو،
روزے کی حالت پہ ہے تو صرف کلی کریں، اور اگر روزے کی حالت پہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا ہے، اور یہ بھی صرف ایک مرتبہ، 3 مرتبہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ایک بار اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور وہ پانی ناک کے نرم حصے تک پہنچنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو اس صورت میں پانی اتنا بھی اوپر نہ چڑھائے کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہا دینا ہے، اور آپ کو اطمینان حاصل کر لینا ہے کہ آپ کے جسم کا بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ تو ہوئے فرائض، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں جن کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی بتلا دیا، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنا غسل صحیح ہونے کے لیے شرط اور واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن ایک سنت عمل ہے۔ اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ آپ غسل سے پہلے نیت کر لیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور نیت کرنا ایک الگ سنت ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ غسل کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں۔ اس کے بعد چوتھی سنت یہ ہے کہ چھوٹا استنجا بھی کر لیں اور بڑا استنجا بھی کر لیں۔ اگلی شرمگاہ کو بھی دھو لے اور پچھلی شرمگاہ کو بھی دھو لے اگر کوئی نجاست نہیں لگی ہے، لیکن اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اس صورت میں دھونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پانچویں سنت یہ ہے کہ اگر جسم پر کوئی نجاست لگی ہو تو پہلے اس کو پاک صاف کر لے۔ جس وقت آپ غسل کرو گے تو ظاہر بات ہے پورے جسم پر پانی بہانے کی وجہ سے ناپاکی دور ہو جائے گی، لیکن اگر آپ جہاں جہاں ناپاکی لگی ہو ان جگہوں کو پہلے پاک کر دیتے ہو تو پھر وہ ناپاکی پورے بدن پر نہیں گھومے گی۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ جسم کے جس حصے پر بھی نجاست اور ناپاکی لگی ہو پہلے آپ اس کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد چھٹے درجے پر جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اور اس وضو میں فرائض کی رعایت کرنی ہے، سنتوں کی رعایت کرنی ہے، اور مستحبات کی رعایت بھی کرنی ہے۔ یعنی جس طرح وضو آپ نمازوں کے لیے کرتے ہیں اسی طرح کا وضو آپ کو غسل شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اس کے بعد ساتویں سنت یہ ہے کہ غسل میں پورے جسم پر 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بہانا ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ پانی بہا دیتے ہو اور پورا بدن آپ کا گیلا ہو جاتا ہے، کوئی جگہ خشک اور سوکھی نہیں رہتی تو یہ فرض ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ پورے بدن کو اچھی طرح دھو لیں۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب سے غسل کریں۔ جس طرح اس کے پہلے جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ ہے ترتیب، کہ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اسی طرح جو ترتیب بتلائی گئی ہے اس ترتیب کے ساتھ غسل کرے، یہ ہے سنت۔ لیکن اگر کوئی شخص ترتیب کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کا غسل بلا شبہ ہو جاتا ہے، لیکن ترتیب کی رعایت کرنے کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اب جس وقت آپ نے غسل شروع کر دیا ہے تو غسل کے دوران بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں ایسی پیش آ سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ ذہنی اعتبار سے پریشانی کے شکار ہو جائیں، تو ان چند مسائل کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے جسم کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ جسم پر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے موجود ہوتے ہوئے پانی ہمارے جسم تک اچھی طرح نہ پہنچ پائے۔ نیل پالش لگی ہے اور ایسی نیل پالش ہے جس کے موجود ہوتے ہوئے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نیل پالش کو ہٹانا ضروری ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے پر چیونگم یا کوئی بھی ایسی چیز چپک چکی ہے جس کو موجود رکھتے ہوئے، جس کو نہ ہٹاتے ہوئے وضو اور غسل کا پانی جسم تک پہنچتا نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہٹا لینا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی چیز ایسی چپک چکی ہے جس کو ہٹانے کے لیے انتہائی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے اور بڑی تکلیفوں کے باوجود بھی وہ چیز دور ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اس چیز کو موجود رکھتے ہوئے اگر آپ غسل یا وضو کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو اور غسل صحیح ہو جاتا ہے، لیکن پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہٹا دیں۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کا دانت ٹوٹ جائے، داڑھ ٹوٹ جائے، اور جب اس نے نیا دانت یا نئی داڑھ بنوا کر اپنے منہ میں فکس کیا ہے، اگر وہ اس طور پر فکس ہو چکی ہے کہ وہ مشقت کے باوجود وہاں سے نہیں نکل سکتی ہے، تو اس صورت میں اس دانت کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اس دانت یا داڑھ کے رہتے ہوئے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دانت فکس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو زخم وغیرہ لگ چکی ہے، کوئی ہاتھ یا پیر فریکچر ہو چکا ہے اور اس کے اوپر پٹی بندھی ہے، تو اس صورت میں اس پٹی کو کھولیں یا اس کے اوپر مسح کریں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پٹی کھول کر اس جسم کے حصے کو دھو سکتے ہیں تو دھونا ضروری ہے، لیکن اگر پٹی کھولنا، اس زخم کو دھونا انتہائی مشقت والا کام ہو، یا زخم کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا تکلیف بڑھ جانے کی کوئی صورت نظر آتی ہے، تو اس صورت میں اوپر سے صرف مسح کر لینا ہے، پٹی کھول کر اس زخم کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی زخم اس طرح ہے کہ آپ اس پٹی کے اوپر مسح بھی نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں مسح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اتنے حصے کو آپ چھوڑ دیں اور بقیہ تمام حصوں کو دھو لیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر، ہاتھ پر، گردن پر، پیٹھ پر، کمر پر، کہیں پر بھی کوئی چیز گندوا دی ہے، کوئی پھول بوٹا وغیرہ اس نے بنایا، یا کسی جاندار کی یا غیر جاندار کی اس نے تصویر بنائی ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ جسم کو گوندنا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، حرام ہے، سخت گناہ والی بات ہے۔ جسم پر کسی بھی چیز کو گوندنے سے انتہائی بچنا چاہیے، لیکن کوئی شخص یہ گناہ والا کام کر بیٹھا ہے تو اس کے لیے حتی الامکان اس گندی ہوئی چیز کو مٹانا ضروری ہوتا ہے۔ دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ جسم کے اوپر جو بھی چیز گندی ہوئی ہے اس کو بغیر کسی سخت مشقت اور بغیر کسی تکلیف کے اور اس عضو کو کاٹ دینے کے، بغیر کسی سخت مشقت کے اس کو دور کیا جا سکتا ہو تو دور کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر دور کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر پانی بہا لیا جائے۔ سخت تکلیف ہونے کی وجہ سے اور مشقت کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس چیز کو ہٹانا اور اس کے اوپر غسل کا پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ اب غسل شروع کرنے سے پہلے نیت کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی بتلا دیا گیا کہ غسل شروع کرنے سے پہلے سنت یہ ہے کہ آدمی نیت کر لے، غسل کی نیت کر لے۔ اب نیت کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ غسل کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ غسل آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے بغیر نیت کے غسل کیا تو غسل ہو جائے گا، لیکن نیت کے ساتھ اگر آپ نے غسل کیا تو آپ کا غسل بھی ہوگا اور نیت کا ثواب بھی ملے گا، اور وہ غسل آپ کے لیے عبادت بھی بن جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کے لیے نیت کیسے کریں؟ غسل شروع کرنے سے پہلے آپ کا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں غسل کی نیت کرتا ہوں، میں طہارت کے لیے، میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے۔ اب غسل کی جو نیت کی جا رہی ہے اس نیت میں زبان کا کردار نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، کیونکہ در حقیقت جو نیت ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہی ہوتا ہے۔ اب جس وقت آپ نیت کر چکے ہوں تو اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ ظاہر بات ہے جس جگہ آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہو اس کی دو کنڈیشن ہوگی۔ پہلی کنڈیشن یہ ہوگی کہ جس غسل خانے میں آپ غسل کر رہے ہیں وہ سیپریٹ ہو، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پر بیت الخلاء اٹیچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کہاں پر لے سکتے ہیں، دعائیں کہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے کل 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت آپ برہنہ ہو، آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، آپ کا ستر کھلا ہوا ہو، تو ایسے صورت میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیت الخلاء اور استنجا خانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بیت الخلاء اور اس جیسی جتنی گندی جگہیں ہیں ایسی گندی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ان تینوں صورتوں میں زبان سے دعا نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھنے کی ضرورت پڑے تو دل کے دل میں ہی پڑھنا چاہیے۔
تو مسئلہ صاف ہو گیا۔ اگر آپ سپریٹ غسل خانے کے اندر غسل کر رہے ہیں، وہاں پر بیت الخلاء موجود نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جو غسل خانہ ہے یہ پاک صاف جگہ ہے، تو یہاں پر آپ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر باتھ روم اٹیچ ہے یا پھر آپ نے پورے کپڑے نکال لیے ہوں، تو اس صورت میں وہاں پر زبان سے دعائیں پڑھنے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتے رہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ غسل کر رہے ہوں، غسل خانہ بالکل سپریٹ ہے، وہاں پر کسی کے بھی آنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی برہنہ ہو کر یعنی مکمل سطر کو کھول کر غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جی اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کم از کم سطر والی جو جگہ ہے اتنی جگہ ہی چھپی ہوئی ہو، ورنہ اگر کوئی شخص مکمل برہنہ ہو کر غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر مکمل برہنہ اور ننگا ہو کر کے کوئی شخص غسل کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کھڑے رہ کر غسل نہ کرے، بیٹھ کر کے غسل کرے۔ اسی طرح جس وقت برہنہ ہو کر آپ غسل کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رخ کو اور اپنی پیٹھ کو قبلے کی جانب نہ ہونے دیں، کیونکہ ایسی صورت میں قبلے کی جانب رخ کرنا یا پیٹھ کرنا دونوں بھی عمل بہتر نہیں ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو غسل کے سلسلے میں سنت، مستحبات اور فرائض کو لے کر بتلائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہوئے غسل کرو گے تو آپ کا غسل اطمینان کے ساتھ مکمل طور پر صحیح ہو جائے گا اور کسی قسم کا کوئی شک اور وہم بھی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔